بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز اتوار 10 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مدینہ المنورہ کے بعض محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو ختم کر دیا گیا ہے۔ ان محلوں کے رہائشی اب اجازت کے اوقات میں گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق صحت کمیٹی کی سفارش پر مدینہ المنورہ کے محلوں الشریبات، بنی ظفر، الجمعہ، بنی خدرہ اسکان کے ایک حصے سے اضافی احتیاطی تدابیر ختم کی جا رہی ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصلے کا نفاذ آج ہفتہ سے ہوگا۔ رہائشی اب اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک رہائشیوں کو نکلنے کی اجازت ہوگی۔ جن کاروباری مراکز کو کھولنے کی اجازت ہے وہ اپنی دکانیں بھی کھول سکتے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیصلے مفاد عامہ کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ 24 گھنٹے کا فیصلہ بھی رہائشیوں کی بہتری اور وائرس کو محصور کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 24 گھنٹے کرفیو ختم کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خطرہ ابھی ٹل گیا ہے، بلکہ رہائشیوں کو اپنے طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنا ہوگا۔ سعودی بینکوں کے ماتحت میڈیا کمیٹی نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایک سے زائد ATM کارڈز کے لیے ایک ہی پن کوڈ کا استعمال نہ کرے۔ یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق میڈیا کمیٹی نے کہا ہے کہ کوئی سعودی یا مقیم غیر ملکی ایک سے زیادہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں اور اس کے پاس ایک سے زیادہ ATM کارڈ ہو تو ہر کارڈ کے لیے الگ پن کوڈ کا استعمال لازمی کریں۔ تمام کارڈز کا ایک ہی پن کوڈ اختیار کرنے سے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ATM کارڈ چوری کرنے والے یا ATM کارڈ استعمال کرتے وقت خفیہ پن نمبر پر نظر رکھنے والے زیادہ تر وارداتیں اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ بعض کھاتہ دار بہت سارے ATM کارڈ کا ایک ہی خفیہ نمبر اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تجارتی مراکز میں بھی ATM کارڈ استعمال کرتے وقت اس قسم کے کھاتہ داروں کے ساتھ وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، اس لیے ضروری یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ سعودی عرب کے البحر ریجن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کو اپنے ہم وطن کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق البحر ریجن کی پولیس کو اطلاع ملی کہ علاقے میں رہنے والے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ اطلاع دینے والے نے خیال ظاہر کیا تھا کہ جھگڑے میں کوئی ہلاکت بھی ہوئی ہے، کیونکہ کافی شور کے بعد یکدم مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ پولیس ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر مکان کا جائزہ لیا تو وہاں سے ایک نعش بھی برآمد ہوئی۔ ملزم نے اقرار جرم کرتے ہوئے اعلیٰ قتل بھی پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف FIR درج کر کے اس کا چالان متعلقہ تھانے میں ارسال کر دیا ہے، جبکہ لاش کو سردخانے میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ بقالوں کریانہ اسٹور کو دی گئی مہلت اتوار 10 مئی کو ختم ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے شروع کیے جانے والے منصوبے پر مرحلہ وار عمل جاری ہے۔ سعودی بینکنگ کونسل کی جانب سے مملکت کی سطح پر موجود تمام بقالوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ نقدی کا لین دین ختم کرتے ہوئے اپنی دکانوں میں بینک ڈیبٹ سسٹم نصب کروائیں۔ اس ضمن میں وزارت بلدیات اور دیگر اداروں کی جانب سے بھی سپن سسٹم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بقالوں کو 10 مئی کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے عندیہ دیا گیا تھا کہ اس مہلت کے بعد بقالوں میں سپن سسٹم کے حوالے سے چیکنگ شروع کر دی جائے گی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق سعودی عرب میں بلا نقدی منصوبے پر عمل درآمد کافی عرصے سے جاری ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ برس پٹرول اسٹیشنز پر سپن سسٹم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی۔ ایسے پٹرول اسٹیشن جہاں سپن سسٹم فراہم نہیں کیا گیا تھا ان پر جرمانے عائد کیے گئے تھے۔ بعد ازاں منصوبے کو توسیع دیتے ہوئے مختلف شعبوں تک اس کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا گیا تھا۔ بینکنگ کونسل کے ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلا نقدی منصوبے پر مقررہ اہداف کے مطابق کام تیزی سے جاری ہے۔ مرحلہ وار بنیادوں پر متعلقہ ادارے کرنسی فری سوسائٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ بقالوں کو دی گئی مہلت کے حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کرنسی فری سوسائٹی کے کافی فوائد ہیں۔ موجودہ حالات کے حوالے سے بھی بینک کارڈز خریداری کے لیے انتہائی محفوظ ترین ذریعہ ہے۔
سعودی عرب کے علاقے اسیر ریجن میں پولیس نے بلدیہ کے علاقائی ڈائریکٹر سے الجھنے پر 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کرفیو کے دوران ہیوی وہیکلز استعمال کر رہے تھے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق اسیر میں بلدیہ کے ریجنل ڈائریکٹر نے معمول کی کارروائی کے دوران کرفیو اوقات میں نسبتاً سنسان علاقے میں چند ہیوی گاڑیوں کو دیکھا۔ جب گاڑیوں کے ڈرائیور کو روک کر ان سے کرفیو پاس کے بارے میں دریافت کیا تو ایک شخص نے اسے برا بلا کہتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ بلدیہ کے ذمہ دار کا ان سے سوال تھا کہ کرفیو میں وقفے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر کرفیو پاس ہے تو اسے دکھایا جائے۔ کرفیو پاس طلب کرنے پر ٹریفک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص غصے میں نیچے اتر بلدیہ کے ذمہ دار سے الجھنے لگا۔ اگرچہ بلدیہ کے ذمہ دار نے اپنا شناختی کارڈ بھی لگایا ہوا تھا جس میں اس کا عہدہ اور تمام تفصیلات درج تھی، علاوہ ازیں ذمہ دار بلدیہ کی سرکاری گاڑی میں وہاں بھی پہنچا تھا۔ ملزم کے ساتھی نے بھی بلدیہ کے ذمہ دار کو برا بلا کہا، بلکہ گاڑی اور ان افراد کی ویڈیو بنانے سے روکنے کے لیے اس پر حملہ آور ہونے کی بھی کوشش کی، مگر وہاں موجود اس کے دوسرے ساتھیوں نے اسے روک لیا۔ بلدیہ کے ذمہ دار نے فوری طور پر پولیس میں رپورٹ درج کرائی، جہاں سے ٹیم نے پہنچ کر ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے۔ جدہ کے کنگ فہد ہسپتال میں کام کرنے والے ایک سعودی ڈاکٹر نے مثال قائم کرتے ہوئے اپنے مریض کو دوا دینے کے لیے 240 کلومیٹر کا طویل سفر طے کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ سے 240 کلومیٹر دور الیس کمشنری کے دہی علاقے گمیکا میں ایک نوجوان حادثے کا شکار ہو کر معذور ہو گیا تھا۔ علاج معالجے کے لیے متعدد مرتبہ اسے کنگ فہد ہسپتال میں کئی دن تک زیر علاج بھی رہنا پڑا تھا۔ اسی دوران اس کے ایک اپنے معالج کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ چند دن پہلے نوجوان نے اپنے معالج سعودی ڈاکٹر سے فون پر رابطہ کر کے بتایا کہ اس کی ادویات ختم ہونے والی ہیں اور وہ کرفیو کی وجہ سے ہسپتال آ کے دوا نہیں لے سکتا۔ نوجوان نے کہا کہ اگر آن لائن سسٹم کے تحت یہ کوریئر کمپنیوں کے ذریعے اسے دوا ارسال کر دی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس پر ڈاکٹر نے آن لائن سسٹم کے ذریعے دوا لکھنے کی کوشش کی، مگر معلوم ہوا کہ نوجوان کا آن لائن سسٹم ابشر میں اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے کوریئر کمپنیوں سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ دوا پہنچانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خود 240 کلومیٹر کا سفر طے کر کے خود گمیکی کا جائے اور وہاں پہنچ کر دوا مریض کو فراہم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مریض نوجوان کہتے ہیں کہ اب ایک دن اچانک مجھے میرے ڈاکٹر کا فون آ گیا۔ نوجوان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر نے محض دوا پہنچانے کے لیے اتنا بڑا سفر کر کے خود کو تکلیف میں ڈالا ہے، حالانکہ یہ ان کے فرائض میں نہیں تھا۔ نوجوان یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس ڈاکٹر کے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں ہیں، میں کسی طرح ان کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ یہ ڈاکٹر کی انسانیت نوازی ہے کہ انہوں نے محض ایک مریض کے لیے اتنی بڑی تکلیف برداشت کی ہے۔ سعودی عرب میں رمہ کمشنری میں فلاحی انجمن کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی طور پر مشکلات کا شکار غیر ملکیوں میں 7,000 سے زائد افطار پیکٹس تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق رمہ کے کمشنر عبداللہ بن محمد الشرافہ نے کمشنری کے مخیر افراد اور فلاحی تنظیم کے اس فلاحی کام کو سراہتے ہوئے اسے وقت کی ضرورت قرار دیا ہے۔ کمشنر نے مزید کہا کہ گورنر ریاض ریجن شہزادہ فیصل بن بندر اور ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز کی جانب سے بھی اس امر کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ضرورت مند افراد کو موجودہ حالات میں اشیاء خوردنوش پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں۔ فلاحی تنظیم خیرات الریاض کی جانب سے رمضان میں افطاری اور سحری کے لیے خوراک کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے، جو علاقے کی ضرورت مندوں میں تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ موجودہ حالات میں ان پر ہونے والے معاشی دباؤ کو قدرے کم کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ مملکت میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے متعدد کاروبار لوگوں کے بند ہیں۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے مختلف ممالک میں ضرورت مندوں تک اشیاء خوردنوش پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکز کی جانب سے پاکستان سمیت مختلف ممالک میں لوگوں کو رمضان کے موقع پر غذائی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان امدادی سینٹر کی جانب سے سوڈان میں مقامی فلاحی تنظیم اغتنام کے تعاون سے مختلف ریاستوں کو شہروں میں رہنے والے 3600 افراد کے لیے غذائی اشیاء تقسیم کی گئی ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران سوڈان میں 38,211 خوراک کے پیکٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ قبل از امدادی مرکز کی جانب سے یمن میں اعلیٰ کوالٹی کی کھجور کے 900 کارٹن
پہنچائے گئے ہیں، جنہیں مختلف کمیونٹیوں میں رہنے والے یمنی متاثرین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔